الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ احرام والی خاتون کے لیے بالوں کو کنگھی سے سیدھا کرنے کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، میرا اس سال حج کرنے کا ارادہ ہے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ احرام کی حالت میں کنگھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے بالوں میں کنگھی کیے بغیر رہنا بہت مشکل ہے۔ میں نے اپنے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے صرف مردوں کے بارے میں یہ حکم ملا ہے کہ مردوں کے لیے احرام کی حالت میں کنگھی کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اب خواتین کے لیے احرام کی حالت میں کنگھی کرنے کا کیا حکم ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، احرام کی حالت میں سر کے بالوں کو اتارنا منع ہے، چاہے بال اتارنے کے لیے منڈوانا، تراشنا، اکھاڑنا یا کھجانا وغیرہ کچھ بھی ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اپنے سر کے بالوں کو مت منڈواؤ یہاں تک کہ حج کی قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196۔ اور تمام اہل علم کا اس حکم پر اتفاق ہے۔ اسی طرح اہل علم اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اگر بالوں کو سنوارنے اور کنگھی کرنے سے بال ٹوٹنے کا یقین ہو تو یہ بالوں کو سنوارنا یا کنگھی کرنا بھی حرام ہوگا۔ چنانچہ الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 179 میں ہے کہ اگر احرام والے شخص کو کنگھی کی وجہ سے بال ٹوٹنے کا یقین ہو تو ایسی صورت میں فقہاء کرام کے ہاں کنگھی کرنا حرام ہے، اور سب فقہاء کرام اس بات پر متفق ہیں۔ اور اگر بال سنوارنے کی وجہ سے بال نہیں گرتے تو اس بارے میں اہل علم کے 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، کنگھی کرنا جائز اور مباح ہے، یہ ابن حزم ظاہری کا موقف ہے۔ ان کا المحلہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 186 میں کہنا ہے کہ احرام کی حالت میں بالوں کو کھولنا اور کنگھی کرنا مکروہ نہیں ہے بلکہ ہر حالت میں مباح ہے۔ کچھ اہل علم نے اس موقف کے لیے اس حدیث کو دلیل بنایا ہے جسے بخاری حدیث نمبر 316 اور مسلم حدیث نمبر 1211 میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں احرام باندھا تھا، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے ساتھ قربانی بھی نہیں لے کر گئے، اور حج کے مہینوں میں حج سے پہلے عمرے کا احرام بھی باندھا تھا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس دوران انہیں ماہواری شروع ہو گئی اور عرفہ کی رات تک ماہواری سے رہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آج عرفہ کی رات ہے اور میں نے عمرے کی نیت کی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اپنے بال کھول دو اور کنگھی کر لو اور عمرے کے بقیہ مناسک مکمل مت کرو۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو احرام کی حالت میں کنگھی کرنے کی اجازت دی اور حج کے احرام کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ابتداء میں ان کا احرام صرف عمرے کے لیے تھا۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 94 میں کہتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کنگھی کر لو اس بات کی دلیل ہے کہ احرام والے کے لیے کنگھی کرنا مکروہ نہیں ہے، اگرچہ کچھ اہل علم نے اسے مکروہ کہا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، کچھ علماء کرام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس عمل کی تعویل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا یہ عمل مجبوری کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کے سر میں تکلیف تھی، اس لیے انہیں بھی کنگھی کرنے کی اجازت دی گئی، جیسے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کو سر میں تکلیف کی وجہ سے بال منڈوانے کی اجازت دی گئی تھی۔ کنگھی کرنے کے حکم کی توجیہ اس انداز سے بھی کی گئی ہے کہ یہاں کنگھی کرنے سے مراد حقیقی کنگھی کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ حج کے احرام کے لیے غسل کرتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں سے بالوں کو سیدھا کرنا مراد ہے۔ اور اگر عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح بالوں پہ گوند لگائی ہوئی ہو تو بالوں کو انگلیوں سے کھولنا مزید اہمیت کا حامل ہو جائے گا، کیونکہ ایسی صورت میں سارے بالوں تک پانی پہنچانا لازمی ہے اور اس کے لیے بالوں کو کھولنا ہی پڑے گا۔ نمبر 2، کنگھی کرنا حرام ہے۔ یہ موقف کچھ حنفی فقہاء کرام کا ہے۔ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے دلیل اخذ کی ہے جس کے مطابق ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کیا، یا رسول اللہ، حقیقی حاجی کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پراگندہ اور بکھرے ہوئے بالوں والا۔ ترمذی حدیث نمبر 2998۔ اہل علم کہتے ہیں کہ پراگندہ اور بکھرے ہوئے بالوں کا تقاضا ہے کہ انہیں کنگھی نہ کرے اور تیل وغیرہ استعمال نہ کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاختیار لتعلیل المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143، الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 179۔ لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے بارے میں علامہ البانی رحمہ اللہ ضعیف سنن ترمذی میں کہتے ہیں یہ روایت سخت ضعیف ہے۔ نمبر 3، کنگھی کرنا مکروہ ہے، کیونکہ کنگھی کرنے سے احرام میں ممنوع کام کے ارتکاب کا خدشہ ہے۔ یہ موقف شافعی اور حنبلی فقہاء کرام کا ہے۔
चुनांचे इमाम नववी रहमहुल्लाह अल-मजमू जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 374 में कहते हैं, सर और दाढ़ी के बालों में कंघी करना मकरूह है क्योंकि इससे बालों के उखड़ने का कवी अंदेशा है। और हम्बली फ़क़ीह बहूती रहमहुल्लाह कश्शाफुल किना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 424 में कहते हैं, मुहरिम शख्स अपने सर और बदन को धो सकता है। ये अमल उमर इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा ने किया है। इसी तरह अली और जाबिर रदियल्लाहु अन्हुमा से इस काम के लिए रुख्सत मनकूल है, लेकिन उन्होंने कंघी करने की इजाज़त नहीं दी क्योंकि कंघी करने से बाल टूटने का खदशा है। इसी से मिलता जुलता बयान अल इंसाफ जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 460 में भी है। आखिरी कौल जिसमें कंघी करने को मकरूह कहा गया है मोतदिल और बेहतरीन कौल लगता है, इसलिए हर मुसलमान को अपनी इबादत का मुकम्मल ख्याल करना चाहिए और किसी भी ऐसे इक़दाम से गुरेज करे जिसकी वजह से इबादत में नक्स पैदा हो जाए। शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह फतावा नूरुन अला दरब फतावल हज वल जिहाद बाबु महजूरात इहराम में कहते हैं, इहराम बांधे हुए शख्स को कंघी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इहराम बांधा हुआ शख्स परागंदा और बिखरे हुए बालों वाला होता है, लेकिन गुस्ल कर सकता है। कंघी करने की वजह से बाल गिरने का खदशा ज़्यादा हो जाता है। दोम, अगर कोई औरत या मर्द कंघी करे और अपने कंघे में उसे बाल नज़र आएँ, लेकिन उसे ये मालूम ना हो कि कंघी करने की वजह से बाल टूटा है या पहले से ही टूटा हुआ था, तो ऐसी सूरत में उस पर फिदिया लाजिम नहीं होगा क्योंकि ये एहतमाल मौजूद है कि बाल पहले से ही टूटा हुआ हो और महज एहतमाल और शक की वजह से फिदिया लाजिम नहीं होता। ये बात नववी रहमहुल्लाह ने अल-मजमू जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 262 और इसी तरह कश्शाफुल किना जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 423 में भी सराहत के साथ मौजूद है। वल्लाहु तआला अअलम। इस्लाम QA रिकॉर्डिंग्स मुअस्ससतुश शेख मोहम्मद सालिह अल मुनज्जिद अल ममलकतुल अरबिय्यतुस सऊदिय्या फतवा नंबर 112507। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।